اس کے بعد مولانا موجودات کے بارے میں انبیاء اور اولیاء کا تصرف ثابت کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ہود گرد مومنہ خط کشید، فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا، نرم می شد بعد کہ آنجا می رسید، فرماتے ہیں جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے بیروں بود ازاں خط جملہ را، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس خط سے باہر تھے ان سب کے پارا پارا می شکست اندر ہوا، اندر سے ہوا ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ آگے فرماتے ہیں ہم چنی شیبان رائی می کشید گرد بر گرد رما خط پدید، مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط کھینچ دیتے۔ آگے لکھتے ہیں چوں بجمہ می شد او وقت نماز، خاص طور پر شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ ایسا اس وقت کرتے جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے۔ تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز، تاکہ بھیڑیا وہاں پہ ترکوں کی طرح لوٹ مارنا شروع کر دے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں ہیچ گرگے در نہ رفتے اندراں، فرماتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا اس خط کے اندر نہ جاتا، گوس پندے ہم نہ گشتے زاں نشاں، اور کوئی بکری بھی اس نشان سے آگے پیچھے نہ جاتی۔ بعد ہرسے گرگ و ہرسے گوسپند، فرماتے ہیں کہ بھیڑیے اور بھیڑ کی ہرس کی ہوا دائرہ مرد خدا را بود بند، اس مرد خدا کے دائرے میں بند تھی بالکل۔ ہم چنی باد اجل با عارفاں، مولانا فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح موت کی ہوا عارفوں کے ساتھ نرم و خوش، ہم چون نسیم بوستاں، فرماتے ہیں نرم ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، جس طرح لوگ باد نسیم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں آتش ابراہیم را دندانہ زد، فرماتے ہیں آگ کو دیکھ لو، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو چکی بھی نہیں کاٹی، یعنی تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں دی۔ کیا وجہ تھی؟ چوں گزیدہ حق بود چونش گزد، مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اس لیے آگ ان کو کس طرح گزند پہنچاتی۔ مولانا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آتش شہوت نہ سوزد اہل دین، فرماتے ہیں شہوت کی آگ بھی اہل دین کو نہیں جلایا کرتی۔ باغیاں را بردے تا کار زمین، لیکن فرماتے ہیں کہ باغیوں کو کار زمین یعنی دوزخ میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں موج دریا چوں بامر حق بتاخت، فرماتے ہیں کہ جب خدا کے حکم سے دریائے نیل کی موج اٹھی، اہل موسیٰ را از قبطی وا شناخت، تو اس نے اہل موسیٰ کو قبطی لوگوں سے خوب پہچانا۔ مزید لکھتے ہیں خاک قارون را چوں فرمان در رسید، فرماتے ہیں خاک قارون کو جب حکم ملا با زر و تختش بکر خود کشید، تو اس نے قارون کو اپنے تخت اور سونے چاندی سمیت اپنے اندر کھینچ لیا۔ مزید کیا فرماتے ہیں آب و گل چوں از دم عیسیٰ چرید، فرماتے ہیں پانی اور مٹی سے بنے ہوئے پیکر نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی غذا کھائی، بالوں پر بے کشاد و مرغ شد پدید، فرماتے ہیں اس مٹی کے پیکر نے اپنے بالوں پر کھولے اور ایک پرندہ بن گیا۔ مزید کیا لکھتے ہیں از دہانت چوں برآید حمد حق، فرماتے ہیں جب تیرے بھی منہ سے خدا کی حمد نکلتی ہے، مرغ جنت سازدش رب الفلک، تو فرماتے ہیں فلک کا رب سے جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کوہ طور از نور موسیٰ شد برقص، فرماتے ہیں کہ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور سے رقص کرنے لگا، صوفی کامل شد و رست او از نقص، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ صوفی کامل ہو گیا اور اس کے نقص دور ہو گئے۔ اس سلسلے کا آخری شعر ہے چہ عجب گر کوہ صوفی شد عزیز، فرماتے ہیں اے عزیز اگر میں کہوں پہاڑ صوفی ہو گیا تو اس میں کیا عجیب بات ہے، جس میں موسیٰ از کلوہ نیز بود، فرماتے ہیں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی ہی سے بنا تھا۔ مولانا روم ان اشعار میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبوت اور ولایت منصب ہیں، اور کوئی منصب ایسا نہیں ہوتا جس کو کچھ اختیارات نہ ہوں۔ بقول رومی انبیاء اور اولیاء اللہ کے دیے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی اس قوت کا استعمال کر کے موجودات عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی قوت کو نہ تو استعمال کرنا شرک ہے اور نہ ہی اس کا ماننا شرک ہے۔
یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، یہ آندھی اور ریت کے طوفان میں ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 7 راتیں ان پر طوفان چلایا۔ بقول مولانا جو ہود علیہ السلام کے حواری تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت ہود نے ان کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ جب وہ آندھی اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کے پاس آتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ اس خط کے اندر والے اس آندھی سے محفوظ رہے، بلکہ باہر والوں کے آندھی نے تو پرخچے اڑا دیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا ہوا پر تصرف تھا، جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بالکل اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہوتا تو اپنے ریوڑ کے گرد ایک خط کھینچ دیتے۔ بقول مولانا نہ تو بھیڑیا اس خط کے اندر آتا اور نہ ہی کوئی بکری اس خط سے باہر جاتی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ولی کا تصرف تھا کہ کوئی بھیڑیا یا بھیڑ اس خط سے تجاوز نہ کرتی۔ اسی طرح مولانا نے موت کی ہوا کی بات کی ہے کہ جب وہ عارفوں پر چلتی ہے تو خوشگوار ہو کے چلتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرا بھی تکلیف نہیں دی۔ پھر آتش شہوت کی بات کرتے ہیں کہ وہ اہل دین کو بالکل نہیں جلاتی، جبکہ باغیوں کو ضرور دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ پھر مولانا نے دم عیسیٰ کی بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ایک پیکر بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور سے صوفی بن گیا اور رقص میں آ گیا۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے عزیز، آپ کو کیوں شک پڑ گیا ہے کہ پہاڑ صوفی نہیں ہوا تھا اور اس نے رقص بھی نہیں کیا تھا؟ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تجلی حق سے ایک حالت ہوئی نا، وہ تو آپ مانتے ہو۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو مٹی سے ہی بنے ہوئے تھے۔ حاصل کلام بات یہ ہے کہ بقول مولانا بادو خاکو آبو آتش بنداند، مولانا فرماتے ہیں کہ ہوا، مٹی، آگ یہ سب مخلوقات ہیں۔ با منو تو مردہ با حق زندہ، فرماتے ہیں میرے اور تیرے لیے تو یہ بے جان ہیں، لیکن اللہ کے آگے یہ سب زندہ ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، اگرچہ ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں، اور اس پہ قرآن شاہد ہے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ان زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہم انہیں بے جان اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ مولانا بہت ساری احادیث نبویہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہمارا دوست ہے، جب ہم گزرتے ہیں تو یہ ہمیں سلام کہتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آج بھی موجود ہے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں موجود ستون حنانہ کی بات کی ہے، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے لیے ممبر نہ بنوا لیں؟ آپ نے فرمایا بھی بنوا لو۔ جب ممبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جیسے اونٹ کے بچے کی رونے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز مسجد نبوی میں آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے جا کر اس ستون کو تھپکی دی اور وہ آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ ستون حنانہ کی آواز تھی جو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ پہلے تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اب مجھ سے دور کیوں چلے گئے ہیں؟ مولانا بحر العلوم نے یہاں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلسفی کہ او منکر حنانہ است، فرماتے ہیں وہ فلسفی، وہ دانشور، وہ عقل والا، وہ پڑھا لکھا جو حنانہ کا منکر ہے، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، مولانا فرماتے ہیں وہ انبیاء کے ہوا سے بیگانہ ہے۔ اس طرح مولانا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ وہ مخلوقات ہیں، بے شک ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ دوسری بات جو مولانا نے ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور ولایت منصب ہیں، اور کوئی بھی منصب ایسا نہیں ہوتا جسے کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل نہ ہوں۔ انبیاء اور اولیاء اپنے ان اختیارات کا استعمال کر کے موجودات عالم میں تصرف فرماتے ہیں
اور وہ اللہ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے ان کے مسخر ہوتے ہیں۔